हरे भरे पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा प्यारा सा गांव था। इस गांव की मिट्टी में खुशबू थी, हवा में सुकून का लम्स था और रातों में सितारे इतने करीब लगते थे कि जैसे हाथ बढ़ाओ तो छू लो। इसी गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम था रहमतदीन। रहमतदीन के पास दौलत तो ज्यादा नहीं थी, मगर उसके पास 3 प्यारी बकरियां थीं और वही उसकी पूरी दुनिया थी। इन 3 बकरियों के नाम थे, एक का नाम था मिन्नू, सबसे छोटी, बहुत शरारती और हर वक्त उछल कूद करने वाली। चांदी सफेद रंग की, खामोश मगर बहुत समझदार। काजल सियाह आंखों वाली, सबसे बड़ी और सबकी हिफाजत करने वाली। रहमतदीन रोज सुबह फजर के बाद उठता, बकरियों को ताज़ा चारा डालता, साफ पानी पिलाता और प्यार से उनके सर पर हाथ फेरता। वो उनसे बातें भी करता था जैसे वो उसके घर वाले हों। मिन्नू कभी उसकी जेब खींचती, चांदी खामोशी से पास खड़ी रहती और काजल जोर जोर से मैं करती, जैसे कह रही हो जल्दी करो हमें भूख लगी है। ये मंजर देखकर रहमतदीन हंस पड़ा, क्योंकि रहमतदीन अपनी तीनों बकरियों से बेहद मोहब्बत करता था। गांव के बच्चे बकरियों के साथ खेलते और सब कहते, रहमत चचा, आपकी बकरियां तो फिल्मी हीरोइन हैं। रहमतदीन मुस्कुरा कर कहता, ये बकरियां नहीं, मेरी किस्मत है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक रात आसमान पर बादल छाए हुए थे, चांद भी छुपा हुआ था, गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। अचानक एक साया आहिस्ता आहिस्ता रहमतदीन के बाड़े की तरफ बढ़ा, फिर दूसरा, आहिस्ता आहिस्ता से फिर तीसरा। चोर! उन्होंने खामोशी से बाड़े का दरवाजा खोला और तीनों बकरियों को रस्सियों से बांधकर ले गए। मिन्नू डर के मारे कांप रही थी और चांदी की आंखों में आंसू थे। काजल पूरी ताकत से रस्सी खींच रही थी, मगर बेफायदा। सुबह हुई तो रहमतदीन की चीख पूरे गांव में गूंज उठी, मेरी बकरियां, मेरी बकरियां। वो जमीन पर बैठ गया और रो पड़ा। गांव वाले जमा होते गए कि क्या हो गया, रहमतदीन इतना रो क्यों रहा है? मगर कोई कुछ न कर सका। किसी ने कहा, अब वो बकरियां कभी वापस नहीं आएंगी, बस भूल जाओ रहमत चचा। उसी भीड़ में एक नौजवान खड़ा था, उसका नाम अली था, एक गरीब मगर बहादुर किसान का बेटा। उसकी आंखों में हिम्मत और दिल में सच्चाई थी। अली ने आगे बढ़कर कहा, चचा, मैं आपकी बकरियां वापस लाऊंगा। सब हंस पड़े। किसी ने कहा, ये बच्चों का खेल नहीं, मगर अली खामोश रहा। उसने लाठी उठाई, पानी की बोतल उठाई और अपना एक बैग तैयार किया और बकरियों के कदमों के निशानों के पीछे चल पड़ा। अली का सफर आसान नहीं था। उसे जंगल, पहाड़ी रास्ते और अंधेरी वादियां पार करनी थीं। रास्ते में जंगली कुत्तों की आवाजें, उल्लू चीख रहे थे और हवा सीटियां बजाती रही। कई बार अली को डर लगा, मगर उसने खुद से कहा,
اگر میں رک گیا تو بکریاں ہمیشہ کے لیے کھو جائیں گی۔ دوسری طرف بکریاں بھی ہمت نہیں ہار رہی تھیں۔ منو نے شرارت سے ایک چور کا پاؤں کاٹ لیا۔ چاندی نے راستے میں جان بوجھ کر رسی گھسیٹی تاکہ نشان رہیں، اور کاجل نے زور زور سے مہمنا شروع کر دیا تاکہ کوئی سن لے۔ آخر کار علی ایک پرانے کھنڈر تک پہنچا۔ وہاں چور آگ جلا کر بیٹھے تھے اور بکریاں ایک کونے میں بندھی ہوئی تھیں۔ علی نے عدل سے کام لیا۔ اس نے دور سے پتھر پھینک کر آواز پیدا کر دی۔ چور چونک گئے۔ اسی لمحے علی نے زور سے چیخ ماری، گاؤں والے آ رہے ہیں! چور گھبرا گئے اور اندھیرے میں بھاگ نکلے۔ علی نے فوراً بکریوں کو کھولا۔ منو اس پر چڑھ گئی۔ چاندی نے سکون کا سانس لیا اور کاجل خوشی سے ممیانے لگی۔ علی مسکرایا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صبح ہوتے ہی علی بکریوں کو واپس گاؤں لے آیا۔ رحمت دین یہ منظر دیکھ کر رو پڑا۔ اس نے علی کو گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا، تم نے میری زندگی واپس دے دی۔ گاؤں والوں نے علی کو ہیرو بنا دیا۔ اس دن کے بعد علی کی عزت پورے گاؤں میں بڑھ گئی تھی اور رحمت دین کی بکریاں پہلے سے بھی زیادہ خوش رہنے لگیں۔ بکریوں کی واپسی کے بعد گاؤں میں خوشی تو تھی ہی، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگلی ہی رات علی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے بار بار جنگل کی آوازیں یاد آ رہی تھیں، جیسے کوئی راز ابھی ادھورا ہو۔ اسی دوران کاجل بے چین ہو کر باڑے میں گھومنے لگی۔ وہ بار بار ایک سمت دیکھتی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ علی نے غور کیا تو دیکھا کہ کاجل کے گلے میں بندھی رسی کا ایک ٹکڑا اب بھی ایک عجیب نشان لیے ہوئے تھا۔ علی سمجھ گیا کہ چور اکیلے نہیں تھے۔ اس نے رحمت دین کو جگایا اور بولا، چچا، خطرہ بھی ٹلا نہیں۔ رحمت دین نے ڈرتے ہوئے کہا، ارے بیٹا، اب کیا ہو گیا؟ علی نے ہمت سے جواب دیا، ہم احتیاط کریں گے چچا۔ اگلی صبح علی نے گاؤں کے بچوں کے ساتھ مل کر باڑے کے گرد روشنی کے دیے لگائے۔ منو شرارت میں ایک دیا گرا دیتی تو سب ہنس پڑتے، مگر کام جاری رہتا۔ چاندی خاموشی سے ہر کونے کو دیکھتی جیسے پہرا دے رہی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر گاؤں والوں کے دل مطمئن ہونے لگے۔ اسی دن دوپہر کو جنگل سے ایک اجنبی آدمی آیا۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں وہی ہوں جس نے ڈاکوؤں کو بھیج کر رحمت دین کی بکریاں چرائی تھیں۔ گاؤں میں سناٹا سا چھا گیا۔ وہ آدمی شرمندہ تھا۔ اس نے بتایا کہ غربت اور غلط صحبت نے اسے چوری کرنے پر مجبور کیا، مگر بکریوں کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر اس کا دل کانپ گیا۔ علی نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، غلطی مان لینا بھی بہادری ہے۔ رحمت دین نے کچھ لمحے سوچا اور کہا، اگر سچ میں پچھتاوا ہے تو پھر محنت کرو، چوری نہیں۔ اجنبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رحمت دین کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، آج مجھے سمجھ آیا، جانور بھی
خاندان کی طرح ہوتے ہیں۔ اسی رات گاؤں میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، بکریاں آرام سے سو رہی تھیں اور علی کو پھر سے پہلی بار سکون کی نیند آئی، کیونکہ اب اسے یقین تھا کہ بہادری، معافی اور دوستی مل کر ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا۔ چلیے اب وقت کو ضائع کیے بغیر میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور ایک پیارا سا سویٹ سا کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایڈونچر فیل سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔